سے نہ مانگا جائے. یہ جھوپڑی والی خاتون بھوکے سوتی ہے, اسی کے یہاں مانگو اسے کچھ. بڑھیا نے کہا کچھ تو گھر میں ہے نہیں, کیا دوں؟ ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ وہ تو کہہ رہے کچھ نہیں ہے. نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر اجازت لے لو, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ابو بکر نے اجازت مانگی. بڑھیا نے کہا اجازت ہے, چلے آئے. کشا کشا نبی اندر تشریف لے کر گئے. وہ کیسا گھر ہوگا جب نبی نے قدم رکھا ہوگا جنت کا ٹکڑا بن گیا ہوگا. جو کیسا گھر ہوگا, وہ کیسی خوش نصیب خاتون تھی جس نے نبی کے زیارت کے لیے اجازت دے دیا. بلا لاؤ نبی کو. نبی اندر پہنچے, ارشاد فرمایا بڑھیا کچھ ہے کھانے کو؟ بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے, ہم بھی کئی دن سے بھوکے ہیں. میرے نبی کی نگاہ ایک بکری پہ پڑ گئی. وہ بکری بہت کمزور بوڑھی بکری تھی اور کئی دنوں سے وہ بکری بیمار تھی. تقریباً کئی سالوں سے اس نے دودھ نہیں دیا تھا. اور اس کے بکریوں کے ساتھ میں ایک بکریوں کا ریوڑ تھا. جن بکریوں کے ریوڑ کو لے کر کے اس کا شوہر جنگل گیا تھا چرانے کی غرض سے. اس خاتون نے کہا یہ ساری بکریوں کے ریوڑ میں رہنے والی بکری ہے, یہ بیمار ہے اس لیے گھر پہ ہے, اور میرا شوہر اور بکریوں کو چرانے لے کر گیا ہے. ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے بکری کو لاؤ, میرا نبی دودھ دہے گا, میرا نبی دودھ دہے گا, بکری کو تو لے کر کے آؤ. وہ خاتون بکری کو لے کر نبی کے بارگاہ میں حاضر کر دیا. نبی نے ارشاد فرمایا ایتے بھی دلوین, ایک پلیٹ تو دے دے خاتون, ہمارے پاس مسافر آدمی ہے, کٹورا نہیں ہے. ایتے بے دلوین فجات فی البیت, گھر میں گئی, خرجت مع دلوین, اور ڈول لے کر کے لوٹی, نبی کی بارگاہ میں دیا. اب محدث کہتے ہیں کتنا بڑا برتن تھا, راوی کہتے ہیں اتنا بڑا برتن کہ آدمی دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اٹھائے تو اس کے پورے جسم کو گھیر لے. اتنا بڑا برتن لا کر کے لکڑی کے برتن کو نبی کی بارگاہ میں رکھا. نبی نے ارشاد فرمایا میں اس کا دودھ دہ لوں. اس خاتون نے کہا یہ دودھ بکری تقریباً سال بھر سے نہیں دیتی ہے. نبی نے فرمایا تو اجازت دے دے, دودھ میں دوں گا. نبی قریب گئے اور جانے کے بعد نبی نے فرمایا ابو بکر برتن پکڑو. ابو بکر نے برتن نیچے پکڑ لیا. میرے نبی نے دستے نبوت لگایا, وہ شفا والا ہاتھ لگایا تو بیماری غائب ہو جائے, وہ نبی کا لواب پاک لگ جائے تو بے برکتی دور ہو جائے. نبی نے دستے نبوت لگایا اور جیسے تھن کو پکڑا دودھ گرنا شروع ہو گیا اور وہ پورا برتن لبالب بھر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب لبالب برتن بھرا تو نبی نے پینا چاہا تو خاتون نے کہا یا رسول اللہ اور چھوٹا برتن لاؤں؟ نبی نے فرمایا بھوک کی خواہش نہیں ہے, اب میں جا رہا ہوں. نبی نے دودھ بھی نوش نہیں کیا, ابو بکر نے بھی نہیں پیا, اور الٹے قدم پلٹے نبی تشریف لے کر چلے گئے. جب نبی چلے گئے اتنے میں شام کو اس کا شوہر آیا. وہ خاتون کون تھی؟ وہ صحابیہ قسمت دار خاتون کون تھی؟ اس کا نام ام معبد ہے اور اس کے شوہر کا نام ابو معبد ہے. ام معبد کے شوہر ابو معبد جب شام کو آئے اور بکریوں کا ریوڑ لے کر پہنچے, جیسے آنگن میں پہنچے گھر کا نقشہ بدلا دیکھا. عرض کیا اے میری شریک نازنین, میری بیوی, یہ گھر خوشبودار کیوں ہے؟ کیا تم نے کچھ لگایا ہے؟ کیا تم نے عود کی لکڑی جلائی ہے؟ اس خاتون نے کہا کچھ نہیں. گھر کا ماحول خوشنما دیکھا, پوچھا کہ آخری وجہ کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا سب کچھ ویسے ہے. اچانک جب بکریوں کو بانٹ کر کے وہ آگے بڑھے تو کیا دیکھا, ایک لکڑی کا برتن ہے, وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے. ابو معبد نے کہا اے میری بیوی, میں تو جب گیا تھا یہ بکری بیمار تھی, اس کے تھن میں دودھ نہیں تھا, آخر یہ برتن میں دودھ آیا کہاں سے؟ تو اس خاتون نے پورا واقعہ بیان کیا. دو مسافر آئے تھے, بھوکے پیاسے تھے, کھانے کو مانگا, کچھ نہیں تھا, بکری ہی کو پیش کر دیا, لیکن بکری کو دہ کر کے سارا دودھ لوٹا کے چلے گئے. اس خاتون سے ساری باتیں ابو معبد نے سنا. ابو معبد نے کہا دو مسافر تھے, وہ کیسے تھے؟ تو اس خاتون نے کتنا پیارا جواب دیا. اس خاتون نے کہا میں تو نام نہیں پوچھی اور مجھے شکل یاد ہے, ایک شکل سے بادشاہ لگتا تھا اور دوسرا شکل سے غلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک کی شکل دیکھ کر کے چاند
اس کی خادمیت یاد آتی تھی، لیکن جب بیان کیا اس نے کہا فَنَظَرْتُ إِلَى الْوَجْهِ، میں نے جب چہرہ دیکھا کانا ملیح الوجہ، ان کا چہرہ بڑا خوشنما تھا، وَأَجْمَلُ الشَّفْتَيْنِ، اور دونوں ہونٹ بہت خوبصورت تھے، وَأَصَوْفُ الْعَيْنَيْنِ، ان کی دونوں آنکھیں سرمگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے سارے اوصاف بیان کیا۔ جب نبی کو میں نے دیکھا تو ایسا لگا ان سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب نبی نے دیا، اب جب سب کچھ نبی نے دے دیا، اب یہ سب لے کر کے یہ مالدار ہو گئے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، دامن اسلام میں داخل کر لو۔ نبی نے کلمہ طیبہ پڑھایا، نبی نے وہاں مانگا تھا اپنے لیے نہیں بلکہ اسی گھر والوں کے لیے۔ یہ نبی کی ذات ہے۔ ہم ولی کے دربار میں آئے ہیں اس لیے کہ یہاں سے ہمیں کچھ ضرور ملے گا، اور ملتا بھی ضرور ہے، اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے یا مجھ سے تعلق رکھنے والے انسان سے جو مانگے یا مجھ سے تعلق رکھنے والی چیز سے کچھ مانگے تو اللہ اسے ضرور۔ اٹھاؤ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 875، راوی کا بیان علی شان ان عثمان ابن عبداللہ ابن موہب قال ارسلنی اہلی الی ام سلمہ۔ حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا ام سلمہ کے پاس۔ ارے بولو نا یار، ارے ہیرو چاچا، ام سلمہ کے پاس میرے گھر والوں نے بھیجا بقدح من الماء، پانی کا ایک کٹورا دے کر کے، اے عثمان یہ پانی کا کٹورا لے کر ام سلمہ اماں کے پاس جاؤ۔ اب پانی کا کٹورا لے کر کے میں چلا۔ اب یہ آپ کا بیان کرتے ہیں عثمان کہ کانل انسان اصابہ عین او شیء مضر، جب انسان کو کوئی چیز لگ جاتی تھی یا انسان کو نظر لگ جاتی تھی یا انسان بیمار ہو جاتا تھا تو کٹورے میں پانی بھر کر کے ام سلمہ کے پاس جاتا تھا، فبعث الیہ، تو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ لیکن جب کٹورے میں پانی لے کر کے میں ام سلمہ کے پاس گیا، فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کٹورا لے کے پہنچا ام سلمہ کے پاس۔ جیسے کٹورا ام سلمہ نے دیکھا تو پوچھا نہیں کیوں آئے ہو، کٹورے میں پانی کیوں لائے ہو، پوچھا نہیں۔ اخرجت من شعر رسول اللہ، اللہ کے نبی کے زلف پاک، اللہ کے نبی کے منہ پاک کو نکالا، ایک برتن میں رکھا تھا، نکالا، اور کس برتن میں تھا؟ عثمان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کانت تسکرہ فی جلجل من فضہ، وہ زلف پاک نبی کے زلف عنبری چاندی کے ایک کپی میں رکھا تھا۔ اب نکالا، نکالنے کے بعد کٹورے میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کٹورے میں ہلایا، فخذته له فشرب منه، بیان کرتے ہیں جب کٹورے میں ہلایا، ہلانے کے بعد پھر نبی کے زلف پاک کو اسی کپی میں ڈال لیا، اور ڈالنے کے بعد میں وہ کٹورا لے کر میں گھر میں آیا۔ آنے کے بعد میری ماں نے، میرے گھر والوں نے بیماروں کو پلانا شروع کر دیا، اور جو صحیح تھے انہیں بھی پلانے لگی، اور میرے گھر والوں نے بتایا یہ نبی کی زلف پاک کو دھل کر کے جسے پلا دو اسے کبھی بیماری نہیں لگ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ یہ نبی کی نسبت، نبی کی نسبت جدھر ہو جائے تو اللہ کے ولی کی نسبت نبی سے بھی، اللہ کے ولی کی نسبت مدینے والے سے بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی۔ اب اس اللہ کے ولی کے مزار کو دھلا گیا، یہ غسالہ نکلا، یہ غسالہ باعث شفا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بولو، اگر نہیں سمجھے تو اترو حدیث پاک میں، اٹھاؤ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 575، حضرت عبداللہ ابن عتیق بیان کرتے ہیں، اور دوسری حدیث پاک اٹھاؤ، مسلم شریف ہے جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 190 ہے، دائنا صفحہ ہے، ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت اسماء ابو بکر صدیق کی بیٹی وہ کہتی ہے حاضی جبۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نبی کا جبہ شریف ہے، نبی کا جبہ
ہستے اسما بیان فرماتی ہیں فخرجت، تو جبہ نکلا کدھر سے؟ ہستے اسما گئی تھی کانت ہندی من عائشہ، یہ جبہ میرے پاس اما عائشہ سے آیا تھا، یہ جبہ میں نے لے لیا تھا۔ یہ جبہ تھا کیسا تھا، اس کی صفت کیا تھی؟ تو وہ بیان کرتی ہے حاضی جبۃ رسول اللہ لبستن و کسروانیتن و طیالستن، یہ جبہ ایسا تھا جو کسروانی جبہ تھا اور اس جبے کے اندر کچھ کوٹ لگے تھے۔ وہ بیان فرماتی ہے لہا لبنۃ دیباجن، اس کے اندر ریشم کے ٹکڑے لگے تھے اور اس کی حالت کیسی تھی؟ تو حضرت اسما بیان فرماتی ہے اس کی حالت ایسی تھی کہ مفروجین مخفوفین بالدیباجے، اس کے دونوں طرف ریشم کی قطار لگی تھی اور وہ نبی کا جبہ تھا، وہ نبی کا جبہ تھا حضرت عائشہ کے پاس۔ فلما قبضت حتی قبضت قبضتها من عائشہ، جبہ جب حضرت عائشہ کا انتقال وصال ہونا کے وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ نے مجھے بلایا، اے بہن اسما یہ نبی کا جبہ ہے، میرے پاس امانت ہے، یہ جبہ میں آج سے آپ کو دے رہی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ دینے والی چیز ہے؟ آخر آپ نے تو نہیں کہا یہ گھر میرا ہے میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ زمین میری ہے میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ نبی کا جبہ ہی کیوں دیا حضرت اسما کو وصال کے وقت میں؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے یہ جبہ معمولی جبہ نہیں ہے، یہ بیماریوں میں کام آنے والا جبہ ہے، یہ جبہ کوئی معمولی جبہ نہیں، یہ وہ جبہ ہے جس گھر میں جبہ نبی کا رکھا ہو اس گھر کے بچے بیمار نہیں ہو سکتے۔ اب وہ جبہ لے کر چلی، نبی کا جبہ شریف اپنے پاس رکھا۔ حضرت اسما بیان فرماتی ہیں لیکن وہ جبہ ہم کرتے کیا تھے؟ نحنو نغسلھا، اس جبے کو ہم لوگ ایک ہانڈی میں دھلتے تھے اور دھلنے کے بعد کس کے لیے دھلتے تھے؟ للمرضى، بیماروں کے لیے دھلتے تھے، ونستشفی بہا، اور اس کے ذریعہ ہم شفا پاتے تھے، یعنی جو بیمار ہو جاتا اس بیمار کو ہم پلاتے پانی دھل کر کے وہ انسان شفا پاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اس علاقے میں بیماری پھیل گئی اور وہاں کے لوگ بیماری سے پریشان ہونے لگے۔ اچانک خبر حضرت اسما کو پہنچی، حضرت اسما نے تلاش کرنا شروع کر دیا، اوپر رکھا تھا، وضو کیا، وضو کر کے جبہ نبی اتارا، سر پہ رکھا، جب سر پہ رکھا تو نبی کی حدیث یاد آ گئی، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اب نبی کا جبہ سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد لائی ایک مٹکے میں پانی رکھا اور نبی کا جبہ ڈالا اور ڈال کے نچوڑا، اب نچوڑنے کے بعد وہ مٹکا لائی باہر گھر کے رکھا اور اعلان کروا دیا کہ جس کے گھر میں جو بیمار ہو مرنے کے قریب ہو اپنے گھر سے کٹورا لائے اور پانی بھر کے لے جائے، بیمار کو پلائے، بیمار شفا پائے گا۔ ارے جن کے تالوں کی دھوور ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ تو نبی کا جبہ، ارے نبی سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کا درجہ دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں میں نبی کے گھر پہ تھا، میری عمر 5 سال کی تھی، میں نبی کے لیے وضو کا پانی لایا، لانے کے بعد جیتو بے مائن للوضو، وضو کے لیے پانی لا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی نے پوچھا اے میمونہ پانی کون لایا ہے؟ تو حضرت میمونہ نے جواب دیا کہ میرے بھانجے عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ میرے نبی نے وضو کر کے نماز پڑھ لیا، جب نماز سے فارغ ہو گئے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس میرے پاس آ جاؤ۔ عبداللہ بن عباس نبی کے قریب گئے، نبی آخر الزمان ہے، ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ راوی بیان کرتے ہیں فسمن نبی جو عبداللہ بن عباس، تو نبی نے عبداللہ بن عباس کو سینے سے چمٹایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں تو قرآن کی تعلیم عطا۔ سینے سے چمٹایا اور قرآن کی تعلیم کی دعا مانگی، قرآن کے علم کی دعا مانگی۔ اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی نے دعا کیا
تو دعا کرنا ہی کافی تھا، سینے سے چمٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آؤ مسلمانوں، جب محبت بے پناہ ہو جاتی ہے تو انسان کبھی سینے سے چمٹا لیتا ہے، جب محبت بے پناہ ہو جاتی ہے تو انسان چمٹاتا بھی ہے اور چمٹانے کے بعد دعا بھی کرتا ہے۔ نبی نے جب سینے سے چمٹایا تو نبی کی خیر و برکت ان کے سینے میں اتر گئی، اسی لیے نبی کا دعا کرنا تھا، اللہ نے اسے قبول کیا۔ اور عبداللہ بن عباس سے بڑھ کر کتاب کا جاننے والا، قرآن کا جاننے والا تمام صحابہ میں کوئی پیدا نہیں۔ اور نبی نے جسے اشارہ کیا، نبی نے جس کے بارے میں فرمایا، وہ حدیث پاک شاہد ہے، نسبت لگ جاتی ہے تو درجہ اونچا ہو جاتا ہے، جب نسبت لگ جاتی ہے تو درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی برائی کی طرف کوئی چیز لگ جاتی ہے تب بھی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج کے کچھ سال پہلے ایک جوتا کئی لاکھ میں بکا تھا، آپ نے سنا ہوگا، وہ جوتا کسی اور کو نہیں، جارج بش کو مارا گیا تھا، تو اس جوتے کی قیمت پوری دنیا میں لگائی گئی تھی۔ میں نے پوچھا وہ جوتا تو فٹ پاتھ پہ ملا تھا، 100 روپے اس کی قیمت تھی، آخر اس کی بولی کیوں لگائی گئی؟ تو لوگوں نے جواب دیا اس کے اندر کچھ راز تو پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، بات تو بالکل واضح ہے کہ جب تک کوئی چیز منسوب نہیں ہوتی ہے، جب تک اس کی نسبت نہیں لگتی ہے، جب تک اس کا درجہ اونچا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب نسبت لگ جاتی ہے۔ میں دکان پہ گیا چائے لینے کی غرض سے، چائے والے نے کہا رکو کھڑے ہو جاؤ، لیکن جب میں نے واسطہ دے دیا میں علامہ عبدالحکیم صاحب کا مہمان ہوں، تو تمام گراہکوں کو روک کر کے چائے والے نے کہا پہلے حضرت کو دے دو، یہ امام صاحب کے مہمان۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ میں بھی انسان، یہ سارے لوگ کھڑے تھے چائے لینے والے، یہ بھی انسان، تو آخر تم نے مجھے پہلے کیوں دے دیا؟ اس نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، میں نے پہلے آپ کو پہچانا نہیں تھا، لیکن جب آپ نے نسبت لگا دیا علامہ عبدالحکیم کی طرح تو اس کی وجہ سے آپ کی اہمیت میری نگاہ میں بڑھ گئی، اس لیے پہلے آپ کو ملے گا، اس کے بعد بقیہ لوگوں کو میں دوں گا۔ نسبت ہماری لگی ہے سیدی سرکار عبدالستار علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں، نسبت لگی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں من احب الدنیا، جس نے دنیا میں محبت کیا کسی سے، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں بھی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہو تو آپ کا حشر اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اولاد رسول سے محبت کرتے ہو تو آپ کا حشر اولاد رسول کے ساتھ ہوگا، اگر دنیا دار سے محبت کرتے ہو تو آپ کا حشر دنیا دار کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اولیاء کرام سے محبت ہے نا، انشاءاللہ ہم لوگ انہی کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، نبی فرماتے ہیں جب میدان محشر میں لوگ اٹھائے جائیں گے تو لوگ اٹھیں گے تو ننگے قدم ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور مرد حضرات بغیر ختنے کے ہوں گے۔ جب اٹھیں گے فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب بغیر کپڑے کے لوگ ہوں گے تو الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے رسول میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، تو کیا ایک دوسرے پہ نظر نہیں ڈالیں گے؟ فقال النبی یا عائشہ، تو نبی نے فرمایا اے عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، میدان محشر کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ وہاں نفسی نفسی کے کلمے پڑھتے ہوں گے، وہاں نفسی نفسی کا وظیفہ پڑھتے ہوں گے، کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں رکھیں گے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا ننگے پاٹا، ننگے قدم، اور مرد حضرات بغیر ختنے کی، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ننگے قدم پیدا، ننگے بدن پیدا، بغیر ختنے کے پیدا، جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو بغیر ختنے کے اٹھایا جائے گا۔ دوسری حدیث پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو اپنے اپنے کفن کے ساتھ اٹھیں گے۔ دو حدیثیں، ایک حدیث میں بغیر کفن کے
اور دوسری حدیث میں کفن کے ساتھ یہ مسئلہ میرے امام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اے امام اہل سنت، حدیثیں دو ہے، ایک میں کپڑے کے ساتھ اٹھایا جانا اور دوسرے میں بغیر کپڑے کے ہے، تو آخر مسئلہ کس پر عمل کیا جائے؟ میرے امام نے جواب دیا، ارے جو ایمان والا ہوگا وہ کفن والے حدیث میں اٹھے گا، اور جو بغیر ایمان کے ہوگا وہ بغیر کفن کے اٹھایا. سبحان اللہ. حدیثوں کا جواب میرے امام نے دے دیا. لیکن عورتوں کا معاملہ تو نبی نے فرمایا عورتوں کو اسی کپڑے میں اٹھایا جائے گا جو کپڑا وہ دنیا میں پہنتی تھی. اگر ایسا کپڑا پہنتی تھی جس سے بے حیائی پیدا ہوتی تھی تو نبی ارشاد فرماتے ہیں عورت اسی بے حیائی والے کپڑے میں اٹھائی جائے گی. لیکن اگر عورت پردے والے کپڑے پہنتی تھی تو میدان محشر میں اسے دلہن بنا کے اٹھایا جائے. سبحان اللہ. سبحان. اب مرد پہلے جائے گا، عورت بعد میں جائے گی. عورت اگر بہت محبت کرتی ولی سے تو ولی کے مجمع میں اٹھائی جائے گی. اگر اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی. مسئلہ پھنس گیا. عورت حج کر کے آئی ہے، مرد نے حج نہیں کیا، تو پہلے جنت میں دونوں میں سے کون جائے گا؟ اور نبی کے دربار میں چلتے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا چاہے مرد کتنا بھی نمازی ہو، عورت چاہے کتنی بھی متقی پرہیزگار ہو، سب سے پہلے شہنشاہ جاتا ہے اس کے غلام. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مرد کتنا بھی گنہگار ہو اور بیوی کتنی بھی نیک ہو، پہلے شوہر جا کے بیٹھے گا اور اس کی بیوی اس کے ساتھ میں 70 حوریں ہوں گی جو اس کے کنارے کنارے کھڑی ہوں گی. جب تک شوہر کہے گا نہیں بیوی نہیں بیٹھ سکتی. اگر شوہر نے کہا بیٹھ جاؤ تب بیوی بیٹھے گی، شوہر نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو بیوی کھڑی ہو جائے گی. آج کل کی بیویاں شوہروں پہ حکومت دنیا میں جتاتی ہیں. پانی لے آؤ. پہلے کی عورتیں تھی جب دعا کرتی تھی آسمان پانی نازل کرتا تھا. آج کی عورتیں اگر دعا کر دے بارش بھی بند ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے اپنے شوہروں کو غلام بنا رکھا ہے. اپنے کو غلام بناؤ، خادمہ بناؤ، شوہر کو آقا بناؤ. تم جہاں دعا کرو گی تمہاری دعا قبول ہو. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس غازی پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج ہم دعا کرتے ہیں سرکار ہماری یہ پریشانی ہے، سرکار ہماری یہ مصیبت ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں، سرکار جان بھی رہے ہیں، اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے طاقت دیا ہے. دیا ہے نا؟ ارے بولو جلدی، دیا نا؟ ایک حدیث پاک بول دوں چاچا، ایک حدیث پاک سنا دوں. مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 541 بایاں صفحہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ذئب الى راعي غنم فاخذ منها شاة. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک بھیڑیا آیا ایک چرواہے کے پاس. بھیڑیا سمجھتے بھیڑیا؟ ارے بگوا سمجھتے ہو؟ بگوا جو بکری کو کھاتا ہے. آیا بکریوں میں سے ایک بکری کو پکڑا، فاخذ منها شاة، ایک بکری کو پکڑا اور پکڑ کے لے کر چلا. فطلبه الراعي، تو چرواہا اس کے پیچھے پیچھے دوڑا کہ اگر بکری لے کر چلا گیا تو میرا آقا مار ڈالے گا، اس لیے میں آقا کو کیا جواب دوں گا؟ اب چاہے بکری مردہ چاہے زندہ مجھے لانا ہے. گیا گیا فانتزع منه، بھیڑیے سے بکری کو چھین لایا، اور جب چھین کے لایا تو پیچھے چپے چپے دیکھ رہا تھا کہ بھیڑیا آ تو نہیں رہا. نیپے نیپے ترچھی نگاہ سے بھیڑیے کو دیکھنے لگا چرواہا. اتنے میں جب بکری کو پکڑ کے لے کر چلا تو کیا دیکھا کہ فصعد الذئب علی تل فاقع، بھیڑیا ایک پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ کے ٹیلے پر گیا. فاقع، اور اپنی دم کو لپیٹا اور لپیٹ کے اسی پر بیٹھ گیا ٹیلے کے اوپر. وہ کالا اور کہا یا راعی ان اللہ تعالی رزقنی ہے، اے چرواہے اللہ تعالیٰ نے میری روزی اس بکری کے اندر رکھی تھی، لیکن فانتزعتہ منی، تم نے اس بکری کو مجھ سے چھین لیا اور میری روزی آج تم نے ضائع کر دیا. جب اتنی بات عربی زبان میں بھیڑیا بولا فقال الراعی، تو راعی نے جواب دیا
چرواہے نے جواب دیا ان رائتو کل یوم زیبن یتکلم بالعربی. تو چرواہے نے کہا یا اللہ قسم اس پروردگار کی، آج سے پہلے ہم نے کبھی کسی جانور کو عربی بولتے نہیں دیکھا اور نہ میرے کانوں نے سنا کبھی. یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. بھیڑیے نے جواب دیا اے چرواہے تو میری عربی بولنے پہ تعجب کرتا ہے، تجھے تعجب کی بات میں بتاتا ہوں. اعجب من ھذا، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما ہوا کائن الی القیامہ. ایک نبی ہے جو مکہ میں پیدا ہوگا اور وہ کھجوروں کے باغات میں بیٹھے گا. وہ نبی تمہیں گزرے ہوئے زمانے کی خبر دے گا، آنے والے زمانے کی خبر دے گا. اس کے خبر دینے پہ تم زیادہ تعجب کرو گے. میری بات سے زیادہ تعجب خیز اس نبی کا خبر دینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آدمی تھا کیسا؟ کانا رجل یہودیہ. ابو ہریرہ کہتے وہ یہودی آدمی تھا، موسیٰ کلیم کو ماننے والا تھا. نبی کے پاس چرواہا بھاگا بھاگا آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ غضب یہ ہوا اے اللہ کے رسول کہ بھیڑیا پورا واقعہ بیان کیا بھیڑیے کا. نبی نے اس کی تصدیق کیا، قدموں پہ گرا اور گرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ جس کی گواہی جانور دیتے ہیں وہ نبی معمولی پیغمبر نہیں ہے، وہ نبی جس کو فرما دے وہ انسان تمام لوگوں کا بادشاہ. یہ نبی کے ساتھ جانور بھی نبی کی تعظیم کرتے ہیں، جانور بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ جانور پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ ارے بولو بابو، ارے مجھے دیکھو اس وقت مجھ سے حسین کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی نبی کی تعریف کرتا تو فرشتے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں. تو اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور اس وقت آپ سے بہتر بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے سن رہے ہیں بیان کرنے والا بھی سب سے حسین ہے اور سننے والا بھی سب سے. ارے کم سے کم اپنی بات پہ تو بولا کرو یار. آپ کی تعریف کرتا ہوں تو آپ بھی کم سے کم کچھ گزگزا جایا کرو. بولو سبحان اللہ. جانور نبی کو پہچانتے ہیں، پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ اپنے کو بھی پہچانتے، غیر کو بھی پہچانتے. اٹھاؤ تفسیر روح البیان، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ، اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ عتیبہ سے کر دیا. رقیہ کی شادی عتبہ سے، ام کلثوم کی شادی عتیبہ سے. اب اس کے بعد جب شادی کر دی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اتنے میں آیت کریمہ اتری تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائے. جب آیت کریمہ نازل ہوئی ابو لہب نبی کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد کہا اے نبی تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ تمہارا قرآن میری برائی کرتا ہے. اتنی بات سنا، گھر پہ آیا، عتبہ کو بلایا، عتیبہ کو بلایا. بلانے کے بعد کہا اے میرے بیٹوں، نبی کے بیٹیوں کا نکاح توڑ دو، ان کے بیٹی کو نکاح میں نہیں لانا ہے. عتبہ نے طلاق دے دیا، عتیبہ نے بھی طلاق دے دیا، لیکن عتیبہ چھوٹا تھا اور اس کے اندر غصہ زیادہ تھا. عتیبہ نے طلاق بھی دیا اور جانے کے بعد نبی کے گھر پہ نبی کو برا بھلا بھی کہا اور نبی کے جبہ شریف کو پکڑ کے پھاڑ بھی دیا. لیکن تب بھی نبی نے اسے ہدایت کی دعا کیا. لیکن جبہ شریف پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد پتھر سے نبی پر وار کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا. صحابہ کا بیان ہے فرفع النبی یدیہ وقال اللہم سلط علیہ کربا من کراب النار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. بلند کرنے کے بعد نبی نے فرمایا اے اللہ اس کے اوپر ایک جہنمی کتا مسلط کر دے. اب نبی نے دعا کر دیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا. اب یہ عتیبہ سناٹا مارے، ڈر کے مارے بھاگا بھاگا گھر آیا. ابا ابا غضب ہو گیا. کیا ہوا بیٹا؟ وہ نبی محمد بن عبداللہ نے میرے لیے بد دعا کی ہے. کیا بد دعا کیا بیٹا؟ انہوں نے کہا تجھ پر جہنمی کتا مسلط کر دیا جائے.
ابو لہب ڈر گیا. نبی جو ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور وہ نبی ہے بیٹا. اب عتیبہ نے کہا بابا تب کیا کیا جائے؟ ابو لہب نے کہا بیٹا تم کم سے کم 10 دن گھر سے باہر نہیں نکلو ورنہ تم پر کوئی کتا حملہ کر دے گا. ابھی ڈر کے مارے اپنی دم دبائے گھر کے اندر بیٹھا رہا. تقریباً 1 ہفتہ گھر کے اندر چھپا رہا. لیکن یہ ابو لہب کا قافلہ، ابو لہب کے ٹولہ پڑوسی والے یہ ملک شام تجارت کرنے جایا کرتے تھے. 15 دن گزر گیا. اب یہ قافلہ تیار ہوا لیکن تجارت کے معاملے میں سب سے زیادہ ہوشیاری عتیبہ رکھتا تھا. عتیبہ کو مہارت تھی تجارت میں، مال کو پہچاننا، کوئی دھوکہ نہ دے دے، اس کے بارے میں جانکاری زیادہ تھی. لیکن اس کو گھر کے اندر قید کر کے رکھا گیا تھا. ابو لہب نے کہا ابو جہل بھی چلے گا، میں بھی چلوں گا اور میرے ساتھی بھی چلیں گے. لیکن عتیبہ نے کہا بابا اگر میں نہیں جاؤں گا تو دھوکہ کھا جاؤ گے، اس لیے مجھے بھی لے کر چلو. ابو لہب نے کہا 15 دن ہو گیا ہے، نبی کی دعا 15 دن پہلے کی گئی تھی، نبی نے بد دعا کیا تھا، وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، اب اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا. چلو بیٹا تمہیں لے چلتا ہوں. عتیبہ کو لیا. ابو جہل بھی ساتھ میں ہے اور سفیان بھی ساتھ میں ہے. بڑے بڑے کفاران قریش کا ایک قافلہ جو تقریباً 33 لوگوں پر مشتمل تھا یہ قافلہ چلا اور مدینہ کو مکہ کو پار کرتے ہوئے وادی غرقہ میں پہنچا. جب وادی غرقہ میں شام کے وقت یہ قافلہ پہنچا ابو لہب نے کہا یہاں دیکھو سامنے ایک گرجا گھر ہے، اسی گرجا گھر کے قریب میں اپنا پڑاؤ ڈالا جائے. خیمہ لگایا گیا. عتیبہ اپنا سامان رکھتا ہے، تمام قافلے والوں نے اپنا اپنا سامان اتار کر کے اور زمین پہ رکھا. جب شام کا وقت ہوا گرجا کے قریب گئے اور جانے کے بعد گرجا کے پادری سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں قریب میں کوئی دریا ہے جہاں پانی پینے کو مل جائے؟ گرجا کے پادری نے جواب دیا وہ دیکھو جہاں پرندے اپنا پڑاؤ ڈالے ہیں وہاں ایک دریا، ایک چشمہ ہے، تمہیں پینے کا پانی مل سکتا ہے. ابو لہب نے کہا پڑاؤ یہی ڈالو. لیکن پادری نے کہا پڑاؤ تو ڈال رہے ہو لیکن خیال رکھنا یہاں جنگلی جانور بہت گھومتے ہیں. کان کھڑا ہو گیا. پادری کی بات سنا تو نبی کی بددعا یاد آ گئی کہ بس کرو، جدھر دیکھو ادھر ڈروایا جاتا ہے. ادھر تو مکے میں محمد بن عبداللہ نے ڈروایا تو میرا بیٹا 15 دن گھر کے اندر بے پردگی کے ساتھ باپرد رہا اور ادھر یہ پادری بھی ڈروا رہا ہے. ابو لہب نے کہا چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم لوگ تو شہزور پہلوان تو ہے ہی ہیں. پہنچے خیمہ کے پاس. خیمہ میں پہنچے، سارے سامان کو رکھا گیا، کھانا کھایا گیا. اب اس کے بعد جب رات گزرنے لگی تو ابو لہب نے کہا ایسا کرو میرے بیٹے کو سب سے اوپر لٹا دو، اگر کوئی جنگلی جانور آئے بھی تو میرے بیٹے کو ہلاک نہ کر سکے. سارے سامان کو اوپر نیچے رکھا گیا، اونٹ کو اس کے نیچے رکھا گیا. اب سامانوں کو لاد کر کے ایک اونچی چیز، ایک اونچی جگہ بنا دی گئی اور جب خوب اونچی جگہ بنائی گئی اسی کے اوپر عتیبہ کو سونے کے لیے حکم دیا گیا بیٹا عتیبہ اوپر سو جاؤ. عتیبہ کو چڑھایا گیا، عتیبہ اوپر سویا. اب سو رہے ہیں، جیسے 3 پہر رات ختم ہوئی فرشتے چلنے لگے، پہچاننے لگے کون وفادار ہے کون غدار ہے. فرشتوں نے پہچاننا شروع کیا. اتنے میں جنگل سے ایک شیر آیا. آنے کے بعد میں سب کے چہرے کو سونگھا. ایک کنارے سے لوگ سوئے تھے، ابو جہل کو سونگھا، سونگ کے چلا گیا. ابو لہب کو سونگھا، سونگ کے چلا گیا. سب کو سونگتا گیا لیکن غدار نبی کو شیر نہیں پایا. بدبو آنے لگی اوپر سے. چڑھتے چڑھتے شیر